انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ اس میں چل کون سا اسٹارٹنگ الحمدللہ سے تحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی من بين الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله starting اللهم إني أعوذ اللهم صل على اللهم صل على اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي کیا ربنا اغفر لي ولوالدي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب فوت کلمہ توحید مانا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ چوتھا کلمہ نا، یہ تو آپ نے دوسرا سنا دیا. فورتھ فوت کلمہ. کلمہ توحید مانا کہ لا الہ الا اللہ لہ الملک. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت أبدا أبدا ذو الجلال والإكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير. چھٹا کلمہ سنائیے. Six کلمہ جی. six کلمہ کیا تھا؟ اللہم انی six کلمہ نہیں six کلمہ کیا؟ اللہم انی اعوذ بک. نہیں چھٹا کلمہ. مجھے اسٹارٹنگ پتہ جی ہے. جی، چھٹا کلمہ غدی کفر کے معنی کفر کو مٹانا. Six کلمہ ردی کفر اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا ولا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. نالج کے لیے دعا.
اللهم ربي زدني علما. دودھ پینے کی دعا. اللهم إني لك صمت نہیں، دودھ پینے کی دعا. وكاتب. اللہم اللهم أعوذ بك اللہم من بارک خبث لنا. الخبائث. اللہم بارک لنا. اللهم إني نہیں، اللہم بارک لنا. اللهم بارك لنا فيه صحیح پڑھ رہا تھا میں نالج کے بارے رہا تھا. نہیں، بالکل صحیح پڑھ گئے تھے. پڑھیں. اللهم إني اللہم. اللهم بارك لنا فيه وزدنا من. جی، بیت الخلاء یعنی واش روم میں جانے سے پہلے کی دعا. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. باہر نکلتے وقت کی دعا. بارك اللهم الحمد للہ الذی. الحمد لله. ایک منٹ. اوکے کون سی؟ واش روم سے باہر آتے وقت کی دعا. الحمد لله الذي أصاب أن الوافاني عن الاذى وعافانی. من اچھا، الأذى وعافاني. اس میں یہ یاد رکھیے گا کہ ہم نے واش روم کے اندر جا کے دعا نہیں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ جب ہم واش روم کے لیے جائیں گے تو اندر ان ہونے سے پہلے ہم نے یہ دعا پڑھنی ہے، اور جب ہم واش روم سے فارغ ہونے کے بعد باہر نکلیں تو پھر یہ دعا پڑھنی ہے. واش روم کے اندر دعا نہیں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے ویٹ کیجیے، اذان ہو گئی ہے. اوکے. جی، میرا دیکھتے وقت کی دعا. اللهم أنت أحسنت خلقي فحسن خلقی. خلقي. سرما لگاتے وقت کی دعا. اللهم متعني بالسمع والبصر. کسی مسلمان کو مسکراتا دیکھ کر پڑھنے کی دعا. ضحك الله سنك. تیل اور ادھر لگاتے وقت کی دعا. بسم الله الرحمن الرحیم. مسجد میں داخل ہونے کی دعا. کون سی؟ مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا. انگلش. جب آپ مسجد میں ان ہوں گے اس وقت کی دعا. اللهم افتح لي ابواب. ابواب رحمتك. اور جب باہر نکلیں گے تو کسی کو کہاں سے؟ مسجد سے جب نکلیں گے تو اللهم إني أسألك من فضلك. یہ دیکھ کے تو نہیں سنا گئے. نہیں میں نے پریکٹس کیا رہا ہوں پر. چھینک آنے پہ پڑھنے کی دعا. کون سی؟ چھینک آنے پہ پڑھنے کی دعا. جیسے چھینک آتی ہے نا. You mean sneeze? جی. Okay, that's easy. الحمدللہ على كل حال. اب اگر آپ کے سامنے کسی نے چھینکا ہے اور اس نے الحمدللہ. جی شابش. گھر سے نکلتے وقت کی دعا. یہ مجھے یاد تھی. میں بھول گیا، مجھے یاد تھی وہ میں بھول گیا. چلیں میں آپ کو دوبارہ اسکرین شاٹ دیتا ہوں.
ویسے دعا اچھی سنایا آپ نے, اچھے سے یاد بھی کیا ہے ایسا لگ رہا ہے. کل آپ نے یہ یاد کرنا ہے جو میں ابھی آپ کو دے رہا ہوں. بس 2 دعائیں ہیں. and then after دعا کیا کریں گے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ after دعا ہم کیا کریں گے؟ آفٹر دعا ہم جو ہمارے کوشچن آنسر چل رہے ہیں وہ ہم نے یاد کرنے ہیں آفٹر دعا. جیسے کہ کل ہم نماز کے متعلق پڑھ رہے تھے, تو نماز کے متعلق آپ کو فضیلتیں یاد کرنے کو کہا تھا, یاد ہو گیا؟ کیا؟ نماز کے فوائد, نماز پڑھنے سے کیا کیا ہوتا ہے, کیا فائدے ہوتے ہیں؟ ثواب ملتا آپ کو؟ ثواب تو ملتا ہے, اللہ خوش ہوتا ہے, جی. گناہ معاف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سب جی. بھلے شارٹ میں یاد کر لیں. اللہ خوش ہوتا ہے, گناہ معاف ہوتے ہیں, دعا قبول ہوتی ہے, اور اندھیری قبر میں روشن ہو جاتا ہے, اندھیری قبر روشن ہو جاتا ہے نماز سے, جنت کی چابی ہے, مومن کے معراج ہے, رحمت نازل ہوتی ہے. یوں آپ شارٹ یاد کر لیں. چلیں ایک کام کرتے ہیں, کیونکہ میں 3 دن سے یہ آپ کو دے رہا ہوں مگر یاد نہیں ہوگا, کیوں نہ کلاس میں اس کو ہم یاد کر لیں. نماز کے فضائل, ٹھیک ہے, اللہ خوش ہوتا ہے, گناہ معاف ہوتے ہیں, دعا قبول ہوتی ہے. یہ 3 پہلے یاد کریں. اللہ خوش ہوتا ہے, گناہ معاف ہوتے ہیں, دعا قبول ہوتی ہے. اللہ خوش ہوتا ہے, گناہ معاف ہوتے ہیں, دعا قبول ہوتی ہے. بلند آواز سے یاد کیجیے گا. اوکے. اس کا آپ سے یہ سوال ہوگا, نماز کے فوائد میں کیا بتائیں. کروں؟ نماز, جی میں آپ سے یہ پوچھوں گا نماز کے فوائد بتائیں یا فضیلت بتائیں, تو آپ نے یہ بتانا ہے اللہ خوش ہوتا ہے, گناہ معاف ہوتے ہیں, دعا قبول ہوتی ہے, جی مجھے پتہ ہے. اور پھر اندھیری قبر روشن ہوتا ہے, جنت کی چابی ہے. پہلے یہ 5 یاد کریں, پھر 5 یاد کریں گے ہم بلند آواز سے. کون سی اللہ, آواز ہے؟ لاؤڈلی, تیز آواز سے. اللہ خوش ہوتا ہے, جی اللہ خوش ہوتا ہے, گناہ معاف ہوتے ہیں. جی. آپ نے یاد کرنا ہے اسے. اللہ خوش ہوتا ہے, گناہ معاف ہوتے ہیں, دعا قبول ہوتی ہے. اللہ معاف ہوتی ہے, اللہ کے ثواب ملتے ہیں. تیر بولے کیا تھا؟ اللہ خوش ہوتا ہے, اللہ خوش ہوتا ہے, ثواب ملتے ہیں. گناہ معاف ہوتے ہیں, اللہ خوش ہوتا ہے, ثواب ملتا ہے, اللہ کو اللہ خوش ہوتے ہیں, اینڈ گناہ معاف ہوتے ہیں, گناہ معاف ہوتے ہیں. گناہ معاف ہوتے ہیں, اللہ کو خوش ہوتی ہے, اللہ کے ثواب ملتے ہیں. اللہ خوش ہوتے ہیں, ثواب ملتے ہیں. گناہ معاف ہوتے ہیں, گناہ معاف ہوتے ہیں, دعا قبول ہوتی ہے. دعا قبول ہوتا ہے. اللہ خوش ہوتا ہے, مجھے پتہ ہے. گناہ معاف ہوتے ہیں, مجھے پتہ ہے. یاد ہو گیا. جی مجھے پتہ ہے. چلیں بتائیں 5 فضیلتیں. یہ 3 تھی, یہ 5 نہیں تھی. چلیں 3 سنائیں. اللہ خوش ہوتا ہے آپ کی سب, اللہ ثواب ملتا ہے آپ کو, and آپ کو صرف لاسٹ والے مجھے یاد نہیں رہی. دعا قبول ہوتی ہے, تو قبول ہوتا ہے, گناہ معاف ہوتی ہے. گناہ معاف ہوتی ہے. یاد کریں. دعا معاف ہوتی ہے, دعا نہیں, گناہ گناہ معاف ہوتی ہے, 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 گناہ معاف ہوتی ہے,
गुनाह माफ होती है, 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 गुनाह माफ होती है। नेक्स्ट दुआ कबूल होती है, दुआ कबूल होती है, कब्र रोशन होता है, क्या होता है? कब्र रोशन होता है। Can we just stick with the first three? क्या कह रहे हैं? Can we just stick with the first three? जी, जन्नत की चाबी है, ये 3 याद कीजिए। No, I'm saying can we just stick with the first three? The first three we just read. ये याद हो गया? मैंने बोला वो first three याद के first three हम stick करेंगे। सिर्फ फर्स्ट 3 नहीं, ये कम से कम फर्स्ट 5। First three तो बहुत hard हो जाएगा मुझे। तो आज सिर्फ फर्स्ट 3 याद कर गए? जी अच्छा, चलें ठीक है, मजीद कल याद करेंगे फिर। ये कह रहे हैं? जी अच्छा, चलें ठीक, कोई मसला नहीं है। एक मिनट, बुक ओपन कर रहा हूँ। अब देखें, वज़ू की हिकमत के सबब कबूल इस्लाम, ये एक वाक़या है, एक स्टोरी है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। तवज्जो से सुनिएगा कि फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, यानी कि हमारे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी, अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, जो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना भूल गया, क्या होगा? उसने जन्नत का रास्ता भूल गया। तो जन्नत में वही जाएगा जो प्यारे आका पर दुरूद पाक पढ़ता होगा। तो हमें चाहिए कि हम अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खूब खूब दुरूद सलाम पेश करें। एक साहिब का बयान है, मैंने बेल्जियम में यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म को इस्लाम की दावत दी। उसने सवाल किया, वज़ू में क्या क्या साइंसी हिकमतें हैं? मैं लाजवाब हो गया। उसको एक आलिम के पास ले गया, लेकिन उनको भी इसकी मालूमात ना थी। यहाँ तक कि साइंसी मालूमात रखने वाले एक शख्स ने उसको वज़ू की काफ़ी खूबियाँ बताईं, मगर गर्दन के मसा की हिकमत बताने से वो भी कासिर रहा। वो चला गया। कुछ अरसे के बाद आया और कहने लगा, हमारे प्रोफेसर ने दौरान लेक्चर बताया, अगर गर्दन की पुश्त यानी गर्दन का जो पिछला हिस्सा है और अतराफ़ पर रोज़ाना पानी के चंद कतरे लगा दिए जाएं तो रीढ़ की हड्डी और हराम मगज़ की ख़राबी से पैदा होने वाले अमराज से तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो जाता है। अब आप देखें, मतलब ये कि जो शख्स वज़ू कर रहा है, वैसे वज़ू के ही अंदर ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती है, वरना आम तौर पर अगर बंदा सिर्फ फेस धोए
تو فیس دھونے میں وہ گردن کا جو پچھلا حصہ ہے نا، جہاں زلفیں ہوتی ہیں، جو ہمارے کالر سائڈ پہ ہیں، کہاں پہ؟ گلا ہے، گلا، جی گلا. گلا کے بیک سائڈ، اس کو گردن بولتے ہیں. اب بات سمجھے؟ جی. تو وہاں پہ روزانہ پانی کے چند قطرے لگا دیے جائیں تو ریڑھ کی ہڈی، جو ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، اور حرام مغز کی خرابی سے پیدا ہونے والے امراض سے تحفظ حاصل ہو جاتا ہے. اب کون لگائے 3-4 قطرے روزانہ پانی گردنوں پہ؟ تو یہ وضو ہے. جب آپ وضو کرتے ہیں، سر کا مسح کرتے ہیں، اپنے ہاتھ کو جب پیچھے لے کے جاتے ہیں نا، جی. سر کا مسح کرتے ہوئے آپ ہاتھوں کو جو پیچھے لے کے جاتے ہیں، تو لازمی سی بات ہے پانی کے کچھ نہ کچھ قطرے پیچھے آپ کے لگ جاتے ہیں. تو یہ فائدہ وضو بنانے میں نظر آیا، جس کو یہ سن کر وضو میں گردن کے مسح کی حکمت میری سمجھ میں آ گئی. لہٰذا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اور وہ مسلمان ہو گیا. اس نے صرف ایک حکمت کو سمجھا ہے، صرف ایک بات کو سنی ہے. اس نے یہ دیکھا کہ مسلمان دن بھر میں 5 نمازوں کے لیے وضو کرتا ہے، اور پھر عموماً قرآن مجید کی تلاوت کے لیے الگ سے وضو کرتا ہے، تہجد کے لیے الگ سے وضو کرتا ہے. جتنی دفعہ وضو کرتا ہے اتنی دفعہ وہ اپنے گردن پہ، اپنے سر کا مسح کرتے ہوئے گردن پہ پانی لگاتا ہے. اور جتنی دفعہ پانی لگے گی تو روزانہ کی بنیاد میں اس کو جو ریڑھ کی ہڈی ہے، جو حرام مغز ہے، اس کی خرابی سے جو امراض پیدا ہونا تھا وضو کی برکت سے، جو پانی ہمارے گردنوں میں لگا، اس کی حکمت کے تحت وہ بیماری، وہ امراض ہم سے دور ہوتی چلی گئی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم دن بھر میں ہر نمازوں کے لیے وضو کریں. جب بھی وضو کریں یا منہ دھوئیں، جب بھی ہم فیس واش کریں، تو ہم نے اپنی گردن، اپنی پشت کا لازمی 3-4 قطرہ پانی وہاں پہ بہانا ہے، تاکہ ہمیں بھی یہ فائدے حاصل ہو سکیں. مغربی ممالک میں مایوسی یعنی کہ ڈپریشن کا مرض ترقی پر ہے. دماغ فیل ہو رہے ہیں، پاگل خانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. نفسیاتی امراض کے ماہرین کے یہاں مریضوں کا تانتا بڑھا جاتا ہے. مغربی جرمنی کے ڈپلوما ہولڈر ایک پاکستانی فزیو تھراپسٹ کا کہنا ہے، مغربی جرمنی میں ایک سیمینار ہوا جس کا موضوع تھا مایوسی یعنی ڈپریشن کا علاج ادویات کے علاوہ اور کن کن طریقوں سے ممکن ہے. ایک ڈاکٹر نے اپنے مقالے میں یہ حیرت انگیز انکشاف کیا کہ میں نے ڈپریشن کے چند مریضوں کے روزانہ 5 بار منہ دھلائے. کتنی دفعہ؟ 5. ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں دن بھر میں؟ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ 5 ٹائم. 5 ٹائم. وضو کتنے ٹائم کرتے ہیں؟ 5. اب دیکھیں 5 ٹائم. جی، اب دیکھیں یہاں پہ یہ ڈاکٹر اپنے مقالے میں کیا بتا رہا ہے. ایک ڈاکٹر اپنے مقالے میں یہ حیرت انگیز انکشاف کیا کہ میں نے ایک ایسا پیشنٹ، ایک ایسا مریض جو ڈپریشن کا شکار تھا، میں نے ڈپریشن کے کچھ مریضوں کو، چند مریضوں کو، مختلف مریضوں کو روزانہ 5 مرتبہ منہ دھلایا. جیسے کہ ہم فجر میں وضو کرتے ہیں، ظہر میں کرتے ہیں، عصر، مغرب، عشاء، اسی طرح وہ ڈاکٹر نے اپنے مریضوں کو، وہ مریض جو ڈپریشن میں ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اس نے 5 دفعہ منہ دھلائے. کچھ عرصے بعد ان کی بیماری کم ہو گئی. یعنی کہ وضو کرنے سے ڈپریشن ختم ہوتا ہے، بندہ سیڈ رہنا ختم کر دیتا ہے. وضو میں اتنی برکتیں ہیں. جب وضو میں اتنی برکتیں ہیں تو نماز کا عالم کیا ہوگا؟ بات سمجھ؟ جب ہم وضو کر رہے ہیں، ہمیں چند قطرے اگر ہم اپنے
مسا کرتے وقت گردن پہ بہا دیں تو ہمیں ریڑھ کی ہڈی کی بیماری سے محفوظ ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جب ہم 5-6 دفعہ منہ دھو لیں تو ڈپریشن سے ہم بچ جاتے ہیں. تو اسی طرح جب ہم وضو میں اتنی کچھ حاصل کر رہے ہیں تو پھر نماز پڑھنے سے کیا کچھ نہیں ملے گا ہمیں, ہے نا؟ جی. پھر ایسے ہی مریضوں کے دوسرے گروپ کے روزانہ 5 بار ہاتھ منہ اور پاؤں دھلوائے تو مرض میں بہت افاقہ ہوا, یعنی کہ مرض ختم ہوتا گیا. یہی ڈاکٹر اپنے مقالے کے آخر میں اعتراف کرتا ہے. مسلمانوں میں مایوسی کا مرض کم پایا جاتا ہے کیونکہ وہ دن میں کئی مرتبہ ہاتھ منہ اور پاؤں دھوتے یعنی وضو کرتے ہیں. مسلمانوں میں یہ ڈپریشن یعنی مایوسی والا جو مرض ہے یہ بہت کم پایا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ دن میں کئی مرتبہ تو وضو کرتے ہیں, اور جو وضو کرتا ہے وہ ڈپریشن میں نہیں نظر آتا, وہ ڈپریشن کے مرض میں مبتلا نہیں ہوتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آسان کر کے سمجھایا. زیادہ سمجھ نہیں آ رہا مجھے. جو دن بھر میں وضو کرتا ہے 5 دفعہ 6 دفعہ تو وہ ڈپریشن میں نہیں رہتا ہے, یعنی کہ وہ سیڈ نہیں رہتا ہے, خاموش مایوس نہیں رہتا ہے, وہ ہیپنس ہوتا ہے, وہ خوش رہتا ہے. وضو کرنے سے آپ کو ایک طاقت ایک قوت ملتی ہے نا, ایک انرجی آتی ہے. نہیں نہیں مجھے تو نہیں آتی. تو آپ وضو کو پھر اچھے انداز سے کریں گے تو پھر آپ کو بھی آئے گی. جیسے پانی کو جتنا بہانا ہے, جتنا وضو کرنا ہے, جس طرح آپ نے فیس واش کرنا ہے, جس طرح آپ نے مسا کرنا ہے, اگر آپ صحیح سے وضو کریں گے تو 110% آپ کو اچھا فیل آئے گا, آپ کو خوشی ہوگی, آپ کو مزہ آئے گا. چلیں باقی وضو اور ہائی بلڈ پریشر اس کا جو تعلق ہے انشاءاللہ ہم یہ کل سماعت فرمائیں گے. ہماری کلاس کا ماما کو بات کرنی ہے, وہ فری ہے. ماما سے آپ فری ہے؟ جی ماما آپ کو بات کرنا ہے. جی آپ اللہ حافظ کر دو ٹیچر کو بیٹا. اللہ حافظ. بابا نے بات کرنا ہے, ماما نے کرنا ہے؟ بابا. بابا ماما. اچھا ماما کہیں گی. چلیں ٹھیک ہے, ہماری کلاس کا وقت یہاں پہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.